ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے حویلی کے اندر 2 قبروں کی زیارت کی تھی۔ کنویں کی تہہ سے آنے والی گڑگڑاہٹ کی آواز اور باہر موجود قبروں کی گڑگڑاہٹ میں بہت حد تک مماثلت تھی، لیکن کنویں سے آنے والی آواز یقیناً کافی طاقتور تھی۔ تبھی تو اس نے زمین پر ہلکا سا ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ کیا کنویں کے اندر بھی قبریں ہیں؟ عرفان کی زبانی اس نے ہندوستان کی آزادی سے پہلے اس حویلی میں رہائش پذیر درندہ صفت انگریز افسر کے واقعات سنے تھے، جو اپنے مخالفین کو اذیتیں دے کر قتل کرتا اور اس کنویں میں پھینک دیا کرتا تھا، اور لوگوں کے بقول ان کی بے چین بدروحیں بلال حویلی میں پھرتی۔ گڑگڑاہٹ کا راز جاننے کے لیے ناصر نے ویران کنویں میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کنویں کی منڈیر سے اندر جھانکا۔ کنویں کی 1/3 جگہ کو پیپل کے درخت نے گھیر رکھا تھا۔ درخت کی لمبی لمبی شاخیں کنویں کے اندر جھکی ہوئی تھیں، جبکہ اس کا لچکدار تنا کسی اژدھے کی مانند خم کھاتا ہوا اندھیری تہہ میں گم ہو گیا تھا۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا تو اسے ایک جانب کنویں کی دیوار میں لوہے کی زنگ آلود سیڑھی نظر آئی، جو تپت خانے تک جا رہی تھی۔ ناصر نے روشن ٹارچ کو منہ میں دبایا اور اللہ کا نام لے کر لوہے کی زنگ آلود سیڑھی پر ہاتھ جما کر زینہ طے کرنے لگا۔ محتاط انداز میں ایک کے بعد ایک وہ زینے طے کرتا چلا گیا۔ جو وہ نیچے اترتا جا رہا تھا تو کنویں کی تہہ سے اٹھنے والی تعفن زدہ بو اس کی ناک میں زبردستی گھسے جا رہی تھی۔ آخر کار مجبور ہو کر اس نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا، مگر یہ طریقہ کار گر ثابت نہ ہوا۔ ویسے بھی بو کی اذیت سے چھٹکارے کا یہ کوئی دیرینہ حل نہیں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے زنگ آلود سیڑھی تھام رکھی تھی، اس لیے وہ اسے چھوڑ کر ناک پر رومال بھی نہیں باندھ سکتا تھا۔ ناصر نے نہ چاہتے ہوئے بھی لمبا سانس کھینچ کر پھیپھڑوں میں ہوا بھری اور تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ اس کے یوں تیزی سے اترنے سے زنگ آلود سیڑھی زور زور سے ہلنے لگی، مگر اس نے پرواہ نہ کی اور نیچے کی جانب اترنے لگا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور ٹارچ اس کے ہونٹوں سے نکل کر چھناکے سے نیچے جا گری۔ اس نے مضبوطی سے لوہے کی سیڑھی کو تھام لیا اور رک کر تہہ میں دیکھا۔ اسے وہاں مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ نیچے گرنے کے باوجود ٹارچ سلامت تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا۔ پیپل کا درخت کنویں پر پوری طرح چھایا ہوا تھا، اس لیے اوپر گھپ اندھیرا تھا۔ چاند کی رہی سہی روشنی بھی غائب ہو چکی تھی۔ ایک طرف تعفن نے اس کا سانس لینا محال کر رکھا تھا، اوپر سے ٹارچ بھی نیچے گر پڑی تھی۔ اس نے باقی ماندہ سفر جاری طے کرنے کے لیے اپنی رفتار تیز کر لی۔ لوہے کا زنگ آلود زینہ زور زور سے چیخ رہا تھا۔ ابھی یہ مصیبت ٹلی نہیں تھی کہ اچانک ناصر پر ایک اور بلا نازل ہو گئی۔ کنویں کی اوپری جانب سے لوہے کی زنگ آلود سیڑھی کا ایک پایا اکھڑ گیا اور وہ کنویں کی فضا میں معلق ہو کر رہ گیا۔ جلد ہی اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا، کیونکہ سیڑھی نیچے سے بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اب وہ نہ نیچے اتر سکتا تھا نہ اوپر جا سکتا تھا۔ سیڑھی سے جھولتے ہوئے اس نے نیچے کی جانب دیکھا تو دھک سے رہ گیا۔ تاریکی کا عفریت منہ کھولے اس کے گرنے کا منتظر تھا۔ خوف کی لہر اس کے اعصاب کو لرزا گئی۔ اس نے دل ہی دل میں اس مصیبت سے نجات کی دعا مانگی، مگر شاید ایک نیا امتحان اس کا منتظر تھا۔ فضا میں جھولتا ہوا زنگ آلود سیڑھی کا دوسرا پایا بھی اس کا وزن برداشت نہ کر سکا۔ ایک چکٹاک زوردار آواز سے اکھڑا اور ناصر سیڑھی سمیت نیچے جا گرا۔ اس کے نیچے گرنے کی آواز سے درخت کی شاخوں پر بسیرا کیے چمگادڑوں نے وہ ادھم مچایا کہ خدا کی پناہ۔ چیختی چنگاڑتی غضبناک چمگادڑوں کی ہلچل نے درخت کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ درخت کے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر بارش کی بوندوں کی مانند کنویں میں گر رہے تھے۔ کنویں کی تہہ میں گرتے ہی ناصر کی بھی چیخ بلند ہوئی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ لکڑیوں کے ڈھیر پر گرا ہے جس نے اس کی کمر کو چھیل کر رکھ دیا ہے۔ اس کے لیے خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ زنگ آلود زینہ اس وقت ٹوٹا تھا جب وہ کنویں کی تہہ کے قریب تھا، ورنہ اگر وہ اوپر سے گرتا تو اس کی ہڈی کبھی سرما بن چکا ہوتا۔ بہرحال آج کی رات اس کے لیے اس لحاظ سے
بدقسمت ثابت ہوئی تھی کہ وہ دوسری بار پیٹھ کے بل زمین پر گرا تھا۔ پہلی بار جب وہ گرا تو کسی طرح برداشت کر گیا تھا، مگر اب اس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا تھا۔ ناصر کی کمر سے درد کے مارے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اس لیے وہ ہولے ہولے کرا رہا تھا۔ ویران کنواں مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے گرنے سے ٹارچ کی روشنی بھی نہ جانے کہاں دفن ہو چکی تھی۔ ایک جانب وہ تکلیف سہنے پر مجبور تھا اور دوسری جانب تہہ سے اٹھنے والی ناقابل برداشت دفن زدہ بو نے اس کے جینا محال کر دیا تھا۔ اذیت ناک بو سے بچنے کے لیے ناصر نے وہیں لیٹے لیٹے جیب میں ہاتھ ڈال کر رومال نکالا اور ناک پر باندھ لیا۔ اس سے اسے بدبو کی اذیت سے کچھ حد تک راحت نصیب ہوئی۔ حواس بحال کرنے کی خاطر اس نے لمبے لمبے سانس لیے اور کچھ دیر یوں ہی پڑا رہا۔ اس کا جسم بری طرح اینٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں باریک باریک سی سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ وہ گھبرا کر فوراً اٹھا اور اپنے آپ کو جھاڑنے لگا۔ اس کے اٹھتے ہی کنویں کی تہہ سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے تہہ میں پڑی لکڑیوں کو کریدا تو نیچے سے اس کی ٹارچ برآمد ہو گئی، جو اس کے گرنے سے اسی کے نیچے آ کر دب گئی تھی۔ اس نے جلدی سے ٹارچ کو اٹھا کر دیکھا تو اس کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ جس سے وہ سوئیاں سمجھ رہا تھا وہ لاتعداد چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں تھیں، جو اس کے جسم کے ساتھ چمٹی اسے نوچ رہی تھیں۔ اس نے جلدی جلدی انہیں جھاڑا اور ٹارچ تھام کر اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا تو اسے اپنی رگوں میں خون منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ جنہیں وہ لکڑیاں سمجھ رہا تھا وہ لکڑیاں نہیں بلکہ ہڈیاں تھیں، وہ بھی انسانی ہڈیاں۔ ناصر کا خون خشک ہو گیا، وہ ہڈیوں کے ڈھیر پر گرا تھا۔ کچھ انسانی کھوپڑیاں بھی ہڈیوں میں پڑی تھیں۔ اس کا جی متلانے لگا۔ اتنا ہولناک منظر کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اگرچہ وہ تجسس سے مجبور ہو کر کنویں میں اتر آیا تھا، مگر اسے امید نہیں تھی کہ اس کا سامنا ایسے ہولناک منظر سے ہوگا۔ وہ دم سادے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے آس پاس بکھری ہڈیوں اور کھوپڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ظالم انگریز کی کہانی جھوٹی نہیں تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا سچ مچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس سچ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ روشنی کی وجہ سے مکڑیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ معاً اس کے ذہن میں آیا انسانی ہڈیاں اور ان چیونٹیوں کی عامہ جگہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آدم خور ہوں اور اسے منٹوں میں چٹ کر جائیں۔ ایسی صورتحال میں اس کی موت یقینی تھی۔ اب ناصر جلد سے جلد اس ویران کنویں سے نکلنا چاہتا تھا، مگر اوپر جانے کا واحد ذریعہ یعنی زنگ آلود سیڑھی ٹوٹ چکی تھی اور اس کے پاس ہی ترچھی پڑی تھی۔ اس نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو اسے کنویں سے باہر نکالنے میں مددگار ہو، مگر وہاں ہڈیوں اور کھوپڑیوں اور پیپل کے ٹوٹے پتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یا خدا، مجھے اس مصیبت سے نجات کی راہ دکھلا دے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ دعا نکلی۔ یک بارگی اس کے ذہن میں عرفان کا خیال آیا۔ اس نے سوچا عرفان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں یہاں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں۔ طے شدہ منزل پر پہنچ کر وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا اور میں یہاں کنویں کا قیدی بنا بیٹھا ہوں۔ اس نے عرفان کو لال حویلی کے اندر آنے سے منع کیا تھا، اس لیے اس بات کا امکان نہیں تھا کہ وہ اس کی مدد کو آئے گا۔ لہٰذا یہاں گل سڑ کر مرنے سے بہتر ہے جان بچانے کی کوئی تدبیر کی جائے۔ اسے اس بات پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ گڑگڑاہٹ کی آواز کنویں کی تہہ سے ہی آ رہی تھی، کہ شاید یہاں بھی کوئی قبر ہو، لیکن یہاں تو کوئی چھوٹا سا رخنہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں کے حالات و واقعات دیکھ کر اسے گمان ہونے لگا کہ یہ سب اس کی غلط فہمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر ایک بار پھر ٹارچ کی روشنی میں کنویں کا معائنہ لیا۔ کنویں کی دیواریں کائی جمنے سے سبز رنگ کی ہو چکی تھیں، اس لیے ان پر ہاتھ جما کر اوپر چڑھنا ممکن نہیں تھا۔ درخت کا تنا آدھے سے زیادہ کنویں کی دیوار کے اندر دھسا ہوا تھا اور جو حصہ باہر تھا وہ بھی اتنا سپاٹ تھا کہ اس کے سہارے وہ اوپر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر اسے ایک تدبیر سوجھی۔
درخت کی لمبی لمبی ڈھاڑیاں بالوں کی لٹوں کی مانند کنویں کے اندر لٹکی ہوئی تھیں، جو اس سے تقریباً 9-10 فٹ بلندی پر تھیں۔ اگر وہ کسی طرح ان تک پہنچ جاتا تو ان کے ذریعے کنویں سے باہر نکل سکتا تھا۔ سیڑھی استعمال کرنے کا خیال اس نے ناقابل بھروسے قرار دے کر دماغ سے جھٹک دیا۔ تہ میں بکھری ہڈیاں بھی اس کی کوئی معاونت نہیں کر سکتی تھیں۔ انہیں دیکھ کر ویسے بھی اسے گھن آ رہی تھی۔ ناصر اضطرابی کیفیت میں کوئی وسیلہ ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کونے میں پڑے ایک بڑے سے پتھر پر پڑی۔ اس نے سوچا اگر کسی طرح پتھر کو کھینچ کر درخت کے پاس لائے اور اس پر کھڑا ہو کر چھلانگ لگائے تو ممکن ہے اس کا کام بن جائے۔ اس نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے بھاری بھرکم پتھر پر ہاتھ جمائے اور اسے ایک جانب دھکیلا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ نہ جانے کتنی مدت سے پڑے پڑے وہ تہ خانے کے ساتھ جم چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر پوری قوت سے پتھر کو ایک جانب دھکیلا تو فضا میں گڑگڑاہٹ کی تیز آواز گونجی۔ ناصر نے گھبرا کر اسے چھوڑ دیا۔ جو منظر اس کے سامنے تھا اسے دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ قد آدم کے برابر کنویں کی دیوار اندر کو دھس رہی تھی۔ کچھ دیر مبہوت کھڑا ہونے کے بعد اس نے دوبارہ پتھر کو دھکیلا تو دیوار مزید اندر کو دھس گئی۔ وہ پوری قوت سے پتھر کو دھکیلتا رہا حتیٰ کہ وہ ایک جگہ پر جم گیا۔ اس حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کنویں کی دیوار تقریباً 6-7 فٹ تک اندر دھس چکی تھی۔ ناصر نے ٹارچ کی روشنی شگاف کے اندر ڈالی تو اسے ایک رہادی نظر آئی، لیکن وہ اندر جانے کے بجائے ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ برسوں بند رہنے کی وجہ سے یہاں زہریلی گیس جمع ہو سکتی ہے جو اسے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے وہ ایک جانب کھڑا ہو گیا تاکہ زہریلی گیس اس پر نکل جائے یا اس کے اثرات کم ہو جائیں۔ کافی دیر یوں ہی رہنے کے بعد وہ اللہ کا نام لے کر راہداری کے اندر داخل ہو گیا۔ راہداری زیادہ بڑی نہیں تھی۔ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا وہ اس کے آخری کونے تک جا پہنچا تو وہاں اسے ایک بگلی دروازہ نظر آیا۔ اس نے کچھ توقف کیا، پھر اس پر دباؤ ڈالا تو وہ بغیر مزاحمت کے آرام سے کھلتا چلا گیا۔ ناصر کمرے میں داخل ہوا تو شدت سے رہ گیا۔ کمرہ روشن تھا۔ بلب کی ملگجی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ٹارچ بند کر کے جیب میں ڈالی۔ کمرہ چھوٹے بڑے قدیم طرز کی کئی صندوقوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک کونے میں خوبصورت نقش و نگار والا ایک تابوت رکھا تھا جس کے اوپر چھوٹی سی مرصع صندوقچی پڑی تھی۔ ناصر پہلے ہی کمرے میں روشنی دیکھ کر سوچ میں پڑا تھا، اوپر سے تابوت کی موجودگی نے اس کے تجسس کو مزید بڑھا دیا۔ وہ تابوت کے پاس گیا، اس کے اوپر پڑی صندوقچی کو کھولا تو اس میں پڑے ہیرے جواہرات کی چمک سے اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ صندوقچی بیش و قیمت زیورات سے لبالب بھری تھی۔ ناصر نے مزید ٹٹولا تو اسے محسوس ہوا صندوقچی کی تہہ میں کچھ اور بھی پڑا ہے۔ اس نے جواہرات ہٹا کر دیکھا تو سرخ رنگ کی ایک ڈائری نظر آئی جو اس نے احتیاط سے نکال لی۔ پرانے زمانے کی ڈائری تھی جس کے اوراق بھی بوسیدہ ہو چکے تھے۔ اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا اور پڑھتا چلا گیا۔ جو پڑھتا رہا تو حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتا گیا۔ ڈائری میں لکھے مضامین کا مختصر خلاصہ یہ تھا: میرا نام جارج فرنانڈس اور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم ہوں۔ مجھے یہ ٹاسک سونپا گیا ہے کہ میں ہندوستان کے اس علاقے میں کمپنی کی نمائندگی کروں۔ جب میں یہاں پر آیا تو اس علاقے کی خوبصورتی اور یہاں دولت کی فراوانی نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ ابتدا قدم جمانے کے لیے میں نے لال حویلی کے نواب گنپت رائے سے راہ روسم بڑھایا اور اسے کاروبار میں بھاری منافع کا جھانسا دے کر یہیں مقیم ہو گیا۔ جلد ہی میں اس کی تمام کمزوریوں اور خامیوں سے واقف ہو گیا۔ اگلے قدم کے طور پر میں نے اس علاقے کے ساتھ ملحقہ ریاست کے فرما نروا نواب اشوک کمار سے ملاقات کی جو گنپت رائے کا بدترین دشمن تھا۔ اشوک کمار کو بھاری دولت کا لالچ دے کر گنپت رائے پر حملے کے لیے اکسایا تو وہ بخوشی راضی ہو گیا۔ اپنے دشمن کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے وہ پہلے سے ہی
پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ میری مدد کی پیشکش سے گویا اس کی دلی مراد پوری ہو گئی، اوپر سے ڈھیر ساری دولت کا لالچ۔ اگلی چند ملاقاتوں میں نے اسے گنپت رائے کی تمام کمزوریوں سے آگاہ کیا اور حملے کی تاریخ اور مقام طے کر کے بقیہ منصوبہ بنایا۔ میرے اور اشوک کمار کے طے شدہ معاہدے کے مطابق اس نے حملے کے بعد دولت میں اپنا حصہ لے کر واپس چلے جانا تھا، جبکہ ریاست کی فرمانروائی میرے حصے میں آنا تھا۔ بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی، گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ میری مدد کی بدولت اشوک کمار نے علاقہ فتح کر لیا اور حسب معاہدہ اپنا حصہ لے کر چلا گیا۔ اب میں اس خوبصورت لال حویلی کا، جو میری بیوی کیتھرین کی طرح ہی خوبصورت میں لاسانی تھی، بلا شرکت گیرے اکیلا ہی مالک تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے میری کارکردگی سے خوش کر نہ صرف مجھے اگلے عہدے پر ترقی دی بلکہ بہت سے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ اب میں اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہٹا دوں گا۔ ناصر تیزی سے ڈائری کے اوراق پلٹتا گیا۔ اگلے صفحات میں اس نے تاریخ اور ذکر کیا تھا کہ کیسے اس نے اس علاقے کا سکون غارت کیا، مسلمان اور ہندو دولت مند گھرانوں کو لوٹا۔ وہ اپنے مخالفوں کو اذیت ناک سزا دے کر حویلی کے کنویں میں پھینک دیتا تھا۔ اس نے ان قبیح حرکتوں کو قابل فخر کارناموں کے طور پر ذکر کیا تھا۔ ڈائری میں اسی قسم کے واقعات کا ذکر تھا۔ حیرانی و پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے ناصر ڈائری کے چیدہ چیدہ صفحات پڑھتا چلا گیا۔ آخری صفحے پر درج تھا: کیتھرین مر گئی۔ اس صدمے نے مجھے نڈھال کر دیا، لیکن میں چاہتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں کیتھرین میری نظروں کے سامنے رہے، اس لیے میں اسے ہرگز دفن نہیں کروں گا۔ میں اسے مرتے دم تک اپنے پاس رکھوں گا۔ آگے کچھ نہیں لکھا تھا۔ ڈائری ختم ہو چکی تھی۔ ناصر نے صندوقچی اور ڈائری زمین پر رکھی اور لرزتے ہاتھوں سے تابوت کھولا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تابوت میں ایک حنوط شدہ لاش پڑی تھی۔ لاش کی کھوپڑی پر ایک طلائی تاج چمک رہا تھا اور گلے میں بیش و قیمت ہار لٹک رہا تھا جس پر کیتھرین لکھا تھا۔ ناصر نے تابوت بند کیا، صندوقچی اس کے اوپر ویسے ہی رکھ دی جیسے پہلے پڑی تھی، البتہ ڈائری اس نے اپنی پینٹ میں اڑس لی تھی۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ یا خدا، یہ سب میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس بات پر اس کا پختہ ایمان تھا کہ یہ سب چیزیں ظاہر ہونے کا یقین کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، ورنہ یہ معاملات کبھی اس کے سامنے ظاہر نہ ہوتے۔ اس نے اسے قدرت کی مصلحت جانا اور واپسی کے لیے مڑا۔ ابھی اسے یہ فکر بھی دامن گیر تھی کہ وہ اوپر کیسے جائے گا، کیونکہ زنگ آلود سیڑھی ٹوٹ چکی تھی۔ دفعتاً اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کنویں کی حالت دیکھ نہیں لگتا اسے کوئی ادھر آنے کے لیے استعمال کرتا ہوگا۔ یقیناً اس کمرے میں آنے کا کوئی اور راستہ بھی ہوگا۔ اس نے بلب کی ملگجی روشنی میں کمرے کا طائرانہ جائزہ لیا۔ کمرے میں صرف ایک ہی دروازہ تھا جس سے وہ اندر آیا تھا۔ اس بات نے اس کی پریشانی میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ اسی سوچ و بچار میں گم تھا کہ کمرے میں تیز گڑگڑاہٹ کی آواز گونجنے لگی۔ کمرے کی وسطی دیواریں متوازی سمت میں سرک رہی تھیں۔ ناصر تیزی سے تابوت کے پیچھے چھپ گیا اور دم سادے کر اس کی آڑ میں لیٹ گیا۔ گڑگڑاہٹ ختم ہوئی تو کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو سیدھا چلتا ہوا صندوقوں کے پاس پہنچ گیا۔ اپنی ہی دھن میں مگن وہ گانا گنگنا رہا تھا۔ اچانک کمرے میں پڑے ایک صندوق کے کھلنے کی آواز آئی۔ نووارد نے اس کے اندر کچھ رکھا اور چلا گیا۔ گڑگڑاہٹ کی آواز دوبارہ آنے لگی اور دیوار آپس میں مل گئی۔ ناصر کو جب اطمینان ہو گیا کہ نووارد چلا گیا تو وہ تابوت کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس نے ناصر کی موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا، چونکہ وہ تابوت کی آڑ میں لیٹا ہوا تھا، اس لیے یہ نہیں دیکھ سکا تھا کہ اندر آنے والا کون تھا۔ بہرحال لال حویلی اس کے لیے بہت سارے اسراروں کا مجموعہ بن چکی تھی۔ خوش قسمتی سے نووارد کی نظر دروازے پر بھی نہیں پڑی تھی، جو تھوڑا سا کھلا رہ گیا تھا۔ اگر اس کی نظر دروازے پر پڑ جاتی تو اسے شک ہو جاتا کہ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے اور ناصر پکڑا جا سکتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے جھرجھری لی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس معاملے میں اس کی پردہ پوشی فرمائی۔ ناصر نے تمام خیالات کو ذہن سے جھڑک کر اس صندوق کو کھولا۔
جس میں نووارد نے کچھ رکھا تھا۔ اس پر فقل نہیں پڑا تھا۔ شاید نووارد کو مکمل اطمینان تھا کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا، اس لیے اس نے فقل لگانے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ صندوق کھولتے ہی ناصر تشدد سے رہ گیا۔ پورا صندوق رائج الوقت روپوں اور زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے تمام صندوق دیکھ لیے۔ تمام صندوق روپوں اور قدیم و جدید طرز کے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک ویران کنویں کے تہہ خانے میں دولت کے اتنے انبار دیکھ کر حیرانی و پریشانی کی ملی جلی کیفیات ناصر کے چہرے پر ابھر آئیں۔ ڈائری کے لحاظ سے قدیم جواہرات تو جارج فرانس کے تھے جو اس نے لوٹ مار سے جمع کیے تھے، لیکن نئے ڈیزائنوں کے زیورات اور نوٹ یہاں کون جمع کر رہا تھا؟ اس بات نے اسے ایک نئی فکر میں مبتلا کر دیا۔ وہ یہاں چودھری شمشیر کو بے نقاب کرنے آیا تھا، مگر یہاں تو ہر آن نئی سے نئی پہلی تہہ در تہہ کھلتی جا رہی تھی۔ چونکہ ناصر ایک ایماندار اور نیک نوجوان تھا، اس نے اس خزانے میں سے ایک دھیلا بھی نہ اٹھایا۔ ویسے بھی اسے مال و دولت کی کوئی حرص نہیں تھی۔ ماسٹر عبداللہ نے اس کی بڑی اچھی تربیت کی تھی۔ وہ خود بھی یونان میں اچھی خاصی کمائی کر رہا تھا، اس لیے اس خزانے نے اسے حیرت میں تو ضرور ڈالا، مگر اسے لبھانے میں ناکام رہا۔ اس نے احتیاط سے دروازہ بند کیا، کنویں میں واپس آ کر پتھر سرکا کر راہداری بند کر دی۔ اسے تلاش بسیار کے باوجود وہ راستہ نہیں ملا تھا جہاں سے نووارد کمرے میں داخل ہوا تھا، اس لیے اس نے کنویں سے ہی واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے دل کڑا کر کے زنگ آلود سیڑھی کو زمین سے جمایا اور اوپر چڑھنے لگا۔ بالآخر وہ اتنا اوپر جانے میں کامیاب ہو گیا جہاں سے وہ آسانی سے درخت کی لٹکتی ڈاڑوں کو پکڑ سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اللہ کو یاد کیا اور جست لگا کر انہیں پکڑ لیا۔ ناصر کی یہ حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی، کیونکہ درخت کی ایک ڈاڑ نے اس کا وزن برداشت کر لیا تھا، البتہ اب وہ اس کے ساتھ لٹکا ادھر ادھر جھول رہا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور اوپر چڑھنے لگا۔ کچھ دیر کی مسلسل کوشش کے بعد اس نے کنواں پار کر لیا اور منڈیر پھلانگ کر بحفاظت باہر نکل آیا۔ آسمان کے ایک کنارے پر سرخ سی لکیر پھیلی ہوئی تھی۔ لال حویلی کے عقب سے ہوتا ہوا وہ پگ ڈنڈی کے ذریعے عرفان کے پاس پہنچ گیا، جو پکی سڑک پر طے شدہ مقام پر موٹر سائیکل لیے بے تابی سے اس کا منتظر تھا۔ واپسی کے لیے انہوں نے موٹر سائیکل پہلے ہی سرکنڈوں کے پیچھے چھپا دی تھی تاکہ بھاگنے میں آسانی رہے۔ راستے میں دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی۔ دونوں میں طے ہوا کہ چونکہ رات بہت ہو چکی ہے، اس لیے صبح اٹھ کر ایک دوسرے پر بیتنے والے واقعات سنائیں گے۔ عرفان کو گھر چھوڑ کر ناصر اپنے گھر چلا گیا۔ کپڑے بدلتے ہوئے اسے یاد آیا کہ اس کا موبائل اس کی جیب میں نہیں ہے، وہ کہیں راستے میں ہی گر گیا تھا۔ رات کے حساب شکن ایڈونچر کے بعد ناصر گھوڑے بیچ کے سو رہا تھا۔ صبح دن چڑھے اٹھا تو ماسٹر عبداللہ اسکول جا چکے تھے۔ اماں اس وقت تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی جب ناصر لوٹا تھا، لیکن انہوں نے اس وقت اس سے اتنی دیر باہر رہنے کی وجہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ ناصر غسل کر کے تازہ دم ہو کر واپس آیا تو اماں نے دسترخوان پر ناشتہ سجا دیا تھا۔ رات کو کافی دیر بعد واپس آئے، کہاں تھے؟ اماں نے پیار سے پوچھا۔ وہ اماں میں عرفان کے ساتھ تھا۔ ناصر گھبرا کر بولا، کیا واقعی؟ جی اماں، آپ عرفان سے پوچھ سکتی ہیں۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں، عرفان بہت اچھا لڑکا ہے، جب تم اس کے ساتھ ہوتے ہو تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ناصر نے بھی تائید میں سر ہلا دیا۔ اسی اثنا میں دروازے پر بیل بجی۔ ناصر ناشتے میں مصروف تھا، اس لیے اماں اٹھی اور باہر دیکھنے چلی گئیں کہ کون آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئیں تو ان کے ساتھ عرفان بھی تھا۔ بڑی لمبی عمر ہے تمہاری، ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا، ناصر اسے دیکھتے ہی بولا۔ اماں نے اسے بھی ناشتہ ڈال کر دیا اور محلے میں کسی عورت کی تیمارداری کا کہہ کر تھوڑی دیر میں واپس آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے عرفان نے نوٹ کیا کہ ناصر کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ بہرحال دونوں نے اطمینان سے ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ناصر اسے لال حویلی میں بدرو کے قبر میں جانے سے لے کر کنویں میں انسانی ڈھانچوں کی موجودگی، خفیہ راستے سے تہہ خانے میں جانے، کیتھرین کی حنوط شدہ لاش اور خزانہ ملنے تک تمام واقعات تفصیل سے بتاتا چلا گیا۔ عرفان منہ کھولے تمام واقعات سن رہا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ناصر جو بتا رہا ہے وہ واقعی سچ ہے۔
ایک لمحے کے لیے تو اس نے سوچ لیا کہ وہ اس کی تمام باتوں کو جھٹلا دے، کیونکہ ایسی باتیں قصے کہانیوں میں اچھی لگتی ہیں۔ لیکن ناصر جس وثوق سے بتا رہا تھا، اسے جھٹلانا بھی اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ لال حویلی کے اندر تو ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ اس کی پراسراریت کی کہانیاں پہلے ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اب تو ان میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ ڈائری کہاں ہے؟ عرفان نے اس کے خاموش ہوتے ہی بےتابی سے پوچھا۔ ناصر اپنے کمرے سے ڈائری اٹھا لایا۔ ڈائری کم از کم 150 سال پرانی تھی، اس لیے اس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے، تاہم اس پر لکھی تحریر اب بھی واضح پڑھی جا سکتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئے اور پہلے صفحے سے ڈائری پڑھنا شروع کر دی۔ چونکہ اس میں سے کافی اوراق ناصر پہلے ہی پڑھ چکا تھا، اس لیے اس کے لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن عرفان کے لیے اس میں لکھی تمام باتیں حیرت کا سامان لیے ہوئی تھیں۔ لیکن ڈائری پڑھتے ہوئے ایک مقام ایسا بھی آیا جو ناصر کی نظروں سے اوجھل رہ گیا تھا، اس لیے اس کی دلچسپی تجسس ایک بار پھر اور آیا تھا۔ دونوں دوست جیسے جیسے ڈائری کے صفحات پلٹ رہے تھے، ویسے ویسے ان کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلتی جا رہی تھیں۔ آگے کے صفحات میں جارج فرنانڈس نے اپنی مزید قولی کرتوتوں کو بیان کیا تھا۔ اس نے بڑی تفصیل سے لکھا تھا کہ وہ اس علاقے کی دولت مند شخصیات کے بچوں کو اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث رہا ہے، اور جو اس سے پیسے ادا نہیں کرتے تھے ان کے بچوں کو وہ بیرون ممالک بھیج دیا کرتا تھا۔ اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ دولت کا حصول تھا، اور اس مقصد کے لیے وہ ہر جائز و ناجائز کام کرنے پر آمادہ تھا۔ ناصر اور عرفان کی حیرت اس وقت آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی جب انہوں نے پڑھا کہ لال حویلی کے نیچے خفیہ راستہ بھی موجود ہے، جہاں سے وہ بچوں کی اسمگلنگ نہایت آسانی سے کیا کرتا تھا۔ اس طرح کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہوتا تھا۔ لال حویلی کے نیچے خفیہ راستہ؟ ڈائری ختم ہو چکی تو دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ عرفان نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ بہت ہی منحوس شخص تھا جارج فرنانڈس، جبھی تو اس کی کالی کرتوتوں کی سیاہی ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ لال حویلی کے ذرے ذرے سے ابھی تک اس کی نحوست ٹپک رہی ہے۔ خفیہ راستے کے ذریعے وہ عرصہ دراز تک جرائم کرتا رہا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ عرفان بے خیالی میں بولتا چلا گیا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان منحوس کاموں کا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ ناصر سپاٹ لہجے میں بولا تو عرفان کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہارا کہنے کا مطلب ہے جارج فرنانڈس ابھی تک زندہ ہے؟ نہیں یار، تو کیا اس کی بدرو یہ کام کر رہی ہے؟ نہیں یار، ناصر نے اس بار جھنجھلا کر جواب دیا۔ تو پھر یہ کام کون کر رہا ہے؟ عرفان نے حیرانی سے پوچھا۔ چودھری شمشیر۔ کیا؟ ناصر کی بات سن کر عرفان کو حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ خود سوچو، جارج فرنانڈس کا باب بند ہوئے کئی برس بیت چکے ہیں۔ اس ڈائری کے مطابق جو کام کرتا تھا وہ سب ابھی تک جاری ہے۔ کوئی تو ایسا ہے جو ابھی تک اس کا مشن جاری رکھے ہوئے ہے، اور میرے نزدیک وہ ایک ہی شخص ہے، چودھری شمشیر۔ عرفان ہونکوں کی طرح منہ کھولے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ لازم تو نہیں کہ اس کام میں چودھری شمشیر ہی ملوث ہو، کوئی اور بھی تو یہ کام کر سکتا ہے۔ عرفان کی بات سن کر ناصر چونک اٹھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ دراصل میں تمہیں ایک بات بتانا بھول گیا تھا۔ جب میں لال حویلی سے گزر کر بھاگ رہا تھا تو راستے میں کسی نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میری ٹکر سے وہ کھیت میں جا گرا اور میں بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ شخص کون تھا؟ عرفان کی بات ختم ہوئی تو ناصر سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تھانے دار حسین خان۔ عرفان کی بات سن کر اس بار حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ وہ حیرانی اور پریشانی کے سمندر میں ابھی تک غوطے کھا رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں درست کہہ رہا ہوں۔ تھانے دار حسین خان پتہ نہیں کہاں سے نکل کر اچانک پگ ڈنڈی پر میرے سامنے آ گیا تھا۔ عرفان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس نے تمہیں پہچانا تو نہیں؟ ناصر نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے منہ پر چادر ڈال رکھی تھی، عرفان نے پورے وثوق سے کہا۔ اس کا مطلب ہے اس کھیل میں وہ بھی شامل ہے، ناصر نے پرخیال لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں کون شامل ہے کون نہیں، لیکن ایک بات ہے یار، یہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے اور ہم اس میں خواہ مخواہ پھنستے جا رہے ہیں، عرفان نے پریشانی سے کہا۔ ناصر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، کیونکہ عرفان کی اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
بہرحال اتنا دونوں کو یقین ہو چلا تھا کہ ان وارداتوں میں یا تو چودھری شمشیر ملوث ہے یا تھانے دار حسین خان۔ اس بات کا پتہ چلانے کا فی الحال ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اگر چودھری شمشیر ملوث تھا تو پھر وہ ان کے لیے یقیناً بہت ہی خطرناک انسان ثابت ہو سکتا تھا، اور اگر تھانے دار حسین خان ملوث تھا تو پھر بھی وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، کیونکہ بہرحال وہ ایک تھانے کا انچارج تھا اور کسی بھی جھوٹے مقدمے میں ان کو پھنسا کر حوالات میں بند کر سکتا تھا۔ گاؤں دیہاتوں میں ایسے واقعات معمولی سمجھے جاتے ہیں۔ ناصر ایک بار پھر اپنے آپ کو اندھیری گلی میں بند تصور کر رہا تھا۔ عرفان کے جانے کے بعد اس نے سارا دن گھر میں ابا اور اماں کے ساتھ گزارا اور اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر غور و فکر کرتا رہا۔ اگلی صبح ناصر کو اماں کی پریشان کن آواز نے جگا دیا۔ انہوں نے اس سے بتایا کہ تمہارے ابا فجر کی نماز پڑھنے گئے، اب اسکول کا وقت ہونے کو آیا مگر وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹے۔ ناصر نے انہیں تسلی دی اور ہاتھ منہ دھو کر مسجد گیا تو امام مسجد نے بتایا کہ وہ آج نماز پڑھنے نہیں آئے، کیونکہ روز نماز کے بعد ان سے مصافحہ کر کے گھر جاتے ہیں۔ دیگر نمازیوں نے بھی یہی گواہی دی کہ وہ آج مسجد نہیں آئے، حالانکہ اماں نے بتایا تھا کہ وہ گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے گئے تھے۔ ناصر اسکول گیا تو وہاں سے بھی یہی معلوم ہوا کہ وہ آج آئے ہی نہیں، جس سے اس کی پریشانی بڑھتی گئی۔ وہ ماسٹر عبداللہ کے جاننے والے ایک آدمی کے پاس گیا مگر وہ کہیں بھی نہیں ملے۔ شام ڈھلنے لگی۔ ناصر نے گاؤں کا کونا کونا چھان مارا مگر اسے ابا کہیں نہ ملے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی نے ان کو دیکھا تھا، نہ وہ کسی کو کچھ بتا کر گئے تھے۔ اب ناصر کے پاس سوائے اس بات کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پولیس کو رپورٹ کرے۔ اس نے فون نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو یاد آیا فون تو پرسوں گم ہو چکا ہے۔ اس نے عرفان کو ساتھ لیا اور تھانے جا پہنچا۔ تھانے دار حسین خان ماسٹر عبداللہ کی گمشدگی کا سن کر فوری حرکت میں آ گیا۔ اس نے چوکی فون کیا تو پتہ چلا ماسٹر عبداللہ نام کا کوئی شخص وہاں سے نہیں گزرا۔ اس کا مطلب تھا وہ گاؤں میں ہی تھے مگر وہ کہاں تھے کسی کو معلوم نہ تھا۔ بہرحال تھانے دار حسین خان اس کے ساتھ گاؤں آیا اور مختلف لوگوں کے بیانات لیے۔ ناصر صاحب آپ کو کسی پر شک ہو تو نہیں ہے؟ تھانے دار نے پوچھا۔ جی ہے جناب، مجھے چودھری شمشیر پر شک ہے، ناصر نے بلا تاخیر کہا۔ دیکھیں ناصر صاحب، نہ آپ کا چودھری شمشیر سے کوئی خاندانی جھگڑا ہے نہ کوئی جائیداد کا مسئلہ، تو پھر آپ ان پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہی تو یہ بھی ہے کہ آپ کے والد صاحب کو اغوا کر کے انہیں کیا فائدہ حاصل ہونا ہے؟ تھانے دار نے کہا۔ فائدے نقصان کا مجھے نہیں پتہ مگر مجھے جس پر شک ہے میں نے اس کا نام بتا دیا ہے۔ اب آپ کا کام ہے تفتیش کرنا، ہماری اس کے علاوہ اور کسی سے کشمکش نہیں ہے، ناصر نے تنک کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، چونکہ آپ کو چودھری شمشیر پر شک ہے تو میں تفتیش کے تقاضے ضرور پورے کروں گا۔ تھانے دار نے ناصر کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور چودھری شمشیر کی حویلی کے آگے جا کر بریک لگا دی۔ وہ صحن میں ہی ملازموں کے جھرمٹ میں کرسی پر براجمان تھا۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ تھانے دار حسین خان نے اسے سلام کیا۔ چودھری شمشیر نے سلام کا جواب دینے کے بجائے صرف ہاتھ اٹھانا ہی مناسب سمجھا۔ آئیے آئیے تھانے دار صاحب، بڑی دیر بعد دیدار کرا دیا، ہماری خوش نصیبی جو آپ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے۔ چودھری صاحب کیوں شرمندہ کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی عاجزی ہے ورنہ بندہ کہاں اس قابل۔ تھانے دار حسین خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھانے دار جی، آپ جب دل چاہیں یہاں آ سکتے ہیں، یہ آپ کا ہی ڈیرا ہے، یہ بتائیے آج کیسے آنا ہوا؟ چودھری شمشیر نے ناصر کی جانب دیکھتے ہوئے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ کچھ خاص نہیں چودھری صاحب، یہ گاؤں کا لڑکا ہے، ناصر نام ہے اس کا، شاید آپ اسے جانتے ہوں، ماسٹر عبداللہ کا بیٹا ہے، ان کے والد صاحب لاپتہ ہیں۔ تھانے دار نے ناصر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، ماسٹر عبداللہ بچے تو نہیں ہیں، کہیں کام سے گئے ہوں گے، انتظار کریں، ہو سکتا ہے رات تک واپس آ جائیں۔ چودھری شمشیر نے ناصر کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی انہیں یہی مشورہ دیا تھا مگر یہ کہتے ہیں ان کے والد لاپتہ نہیں ہوئے بلکہ انہیں اغوا کیا گیا ہے، تھانے دار نے جواب دیا۔ اغوا کیا ہے؟ کون اغوا کر سکتا ہے ماسٹر عبداللہ کو؟ چودھری شمشیر نے اس بار قدرے حیرانی سے پوچھا۔ یہ بات تو کسی کو نہیں پتہ مگر تھانے دار بات کرتے کرتے رک گیا۔ مگر کیا تھانے دار صاحب؟ چودھری شمشیر نے تھانے دار کی جانب دیکھا۔ چودھری صاحب برا محسوس نہ کیجیے گا، ان کو شک ہے ماسٹر عبداللہ کو آپ نے اغوا کیا ہے، تھانے دار حسین خان نے دبے لبے لہجے میں کہا۔ ہیں؟
چودھری شمشیر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کے چہرے پر سختی کے آثار ابھر آئے۔ اس نے اپنی موٹی شیشے والی اینک ذرا نیچے کر کے غور سے ناصر کو دیکھا اور پھر یکدم کہکے مارنے لگا۔ اس کے 5 ملازم بھی اس معاملے میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ تھانے دار صاحب، میری ماسٹر عبداللہ سے بھلا کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہمارے محسن ہیں، گاؤں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں۔ ان کی گپشندی کا سن کر مجھے افسوس ہوا ہے۔ یہ تو بچہ ہے ابھی، پتہ نہیں کیوں مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ گاؤں کا بچہ جانتا ہے میں سب کا کتنا خیر خواہ ہوں۔ بہرحال یہ قانونی معاملہ ہے، میں آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ آپ چاہیں تو میرے گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ بات ختم کر کے چودھری شمشیر نے ایک ملازم کو اشارہ کیا تو وہ سر ہلا کر آگے بڑھا۔ چودھری صاحب، مجبوری ہے، میں آپ سے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ تھانے دار نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، آپ بلا جھجک چیک کریں، ایک شریف شہری ہونے کے ناطے قانون کی مدد تو میرا فرض ہے۔ تھانے دار صاحب، ماسٹر عبداللہ کو ڈھونڈنے میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھنے والے ملازم نے انہیں پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ تھانے دار اور ناصر نے حویلی کا ایک کمرہ کھول کر دیکھ لیا۔ پوری حویلی خالی تھی، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ ناصر کا سر چکرانے لگا۔ اچھی طرح تسلی کر لینے کے بعد وہ واپس چودھری شمشیر کے پاس آ گئے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تھانے دار صاحب، آپ کو تو پتہ ہے گاؤں میں پراسرار وارداتیں ہو رہی ہیں، بہرحال پھر بھی ماسٹر عبداللہ کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اوئے ماں کے سارے بندوں کو لگا دے ماسٹر جی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ماسٹر جی گاؤں کے لیے اور ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ چودھری شمشیر کی بڑی بڑی مونچھوں پر زہریلی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ناصر کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اس کا دل یہی کر رہا تھا کہ ایک بار اس کی خوب دھلائی کر دے اور پھر اس سے ماسٹر عبداللہ کا پوچھے۔ چودھری صاحب، ابا آپ سے زیادہ میرے لیے قیمتی ہیں اور یہ میرا وعدہ ہے، آپ سے اپنے ابا کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ ناصر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میری بھی یہی خواہش ہے ماسٹر جی، مل جائیں بچے مگر… چودھری شمشیر نے چشمہ اتارا اور صاف کر کے آنکھوں پہ لگاتے ہوئے کہا، اس گاؤں کی روایتیں کچھ اچھی نہیں ہیں۔ ناصر نے اسے جواب دینا چاہا مگر تھانے دار حسین خان نے مداخلت کر دی۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تھانے دار حسین خان نے ناصر کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ چودھری شمشیر کی حویلی سے باہر آ کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ناصر کو یقین دلایا کہ وہ ماسٹر عبداللہ کو ضرور ڈھونڈ نکالیں گے، اور چلا گیا۔ چودھری شمشیر کی حویلی سے آ کر بھی ناصر گاؤں میں جگہ جگہ پھرتا رہا تاکہ اسے ابا کا کوئی سراغ ملے، لیکن کسی کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اپنے موبائل فون کے بغیر بھی وہ خود کو ادھورا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے عرفان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ پتہ لگائے کہ آخری وقت جب اس کا فون گرا تو اس کی لوکیشن کیا تھی، کیونکہ اس کا ایک عزیز فون کمپنی میں ملازم تھا، اس لیے اس بات کا پتہ چلانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ رات ناصر نے آنکھوں میں جاگ کر کاٹی۔ ماسٹر عبداللہ کی کہیں سے خبر نہیں ملی تھی۔ اگلے روز صبح ناشتہ کرنے کے بعد ناصر عرفان کے پاس پہنچا، لیکن جو کچھ اس نے بتایا اسے سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کے فون کی آخری لوکیشن لال حویلی تھی۔ ناصر کے ذہن میں اب گھتیاں سلجھنے لگی تھیں۔ ہوا یوں کہ جب وہ لال حویلی میں گیا تو اسی دوران کسی جگہ پر موبائل فون اس کی جیب سے نکل گیا تھا۔ چودھری شمشیر کے کسی آدمی نے فون اٹھایا اور جیسے ہی پاور بٹن آن کیا تو وال پیپر پر اس کی تصویر دیکھ کر اسے پہچان گیا۔ ناصر کے لال حویلی میں داخلے کی خبر چودھری شمشیر کو تیش دلانے کے لیے کافی تھی، اسی لیے اس نے ناصر سے بدلہ لینے کے لیے جواباً ماسٹر عبداللہ کو اغوا کر لیا۔ چودھری شمشیر نے ماسٹر عبداللہ کو اغوا کر کے ناصر کو خاصا کرارا جواب دیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا لال حویلی میں داخل ہونے کی اسے اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ناصر وہاں سے سیدھا گھر پہنچا۔ اماں نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا۔ اس نے اماں کو تسلی دینے کے لیے ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے کہہ دیا کہ ابا قریبی گاؤں کسی دوست سے ملنے گئے ہیں، انہیں ضروری کام تھا، اس لیے انہیں اتنی جلدی نکلنا پڑا کہ گھر کسی کو بتانے کی فرصت نہیں ملی۔ وہ کل یا پرسوں آ جائیں گے۔ ناصر نے اماں کو اس بات پر راضی کر لیا کہ کل وہ انہیں دوسرے گاؤں میں خالہ کے گھر چھوڑ آئے گا اور پھر ابا کو لے کر سیدھا ادھر ہی آ جائے گا، کچھ دن وہاں گزار کر واپس آ جائیں گے۔ اس کی باتیں سن کر اماں کو چین آ گیا اور انہوں نے خالہ کے گھر جانے کی حامی بھر لی۔
وہ رات ناصر نے بڑی بے چینی سے کاٹی۔ اسے پختہ یقین تھا کہ ماسٹر عبداللہ کو چودھری شمشیر نے ہی اغوا کیا ہے۔ اسے ابا کی بے حد فکر ہو رہی تھی۔ اگلی صبح ناصر اماں کو خالہ کے گھر چھوڑ آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا چودھری شمشیر ماسٹر عبداللہ کے بعد اماں کو کوئی نقصان پہنچائے۔ گاؤں آ کر وہ سیدھا عرفان کے گھر گیا۔ کافی دیر دونوں دوست یوں ہی سوچ میں غرق بیٹھے رہے۔ اب تم نے کیا سوچا ہے؟ بھلا آخر عرفان نے سکوت توڑا۔ ابا کو ڈھونڈنے کے لیے میں ہر حد تک جاؤں گا۔ اس کے لیے چاہے مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، میں تیار ہوں۔ ناصر نے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا تو عرفان سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میں آج رات دوبارہ لال حویلی جاؤں گا، ناصر نے اٹل لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کو عرفان گڑبڑا گیا۔ تمہیں لگتا ہے ماسٹر عبداللہ وہاں ہے؟ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں بچا۔ پولیس کے مطابق ابا گاؤں سے باہر نہیں گئے، وہ چودھری شمشیر کی حویلی میں بھی نہیں ملے۔ میں نے اور تھانے دار حسین خان نے اس کی حویلی کا چپا چپا چھان مارا تھا۔ ناصر نے گہرا سانس لیا۔ یار ناصر، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عرفان پریشانی سے بولا۔ مجھے 100% یقین ہے ابا کو اسی نے اغوا کرایا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے انہیں لال حویلی کے نیچے موجود کسی خفیہ تہہ خانے میں ہی چھپا کر رکھا ہو، ناصر نے عرفان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ناصر کی بات سن کر عرفان نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا یہ کام جان جوکھوں والا ہے، لیکن وہ اسے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، عرفان نے اٹل لہجے میں کہا۔ نہیں عرفان، مجھے لگتا ہے آگے کا راستہ اب مجھے اکیلے ہی طے کرنا ہوگا۔ ابا کہا کرتے تھے انسان کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جب وہ یہ محسوس کرتا ہے اس کے لیے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، مگر حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ اگر پریشانی انسان پر حاوی ہو جائے تو وہ خود کو ایک بند گلی میں تصور کرتا ہے اور اسی میں بھٹکتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ تھوڑی سی ہمت کرے اور ٹھنڈے دل سے جائزہ لے تو اسے باہر نکلنے کا دروازہ مل جاتا ہے۔ ابا کو یاد کر کے ناصر کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ فکر مت کرو ناصر، میری دعا ہے وہ جہاں بھی ہیں اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ عرفان بھی آبدیدہ ہو گیا۔ آمین، ناصر نے رومال سے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ میں آج رات لال حویلی جاؤں گا۔ میرے وہاں جانے سے ہی ابا پر مصیبت نازل ہوئی ہے۔ امید ہے ابا کے بارے کوئی نہ کوئی کڑی بھی ادھر سے ہی ملے گی۔ میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ، عرفان نے پھر اصرار کیا۔ نہیں، تم بس میرے لیے دعا کرنا۔ ناصر جانے کے لیے اٹھا تو دونوں گرم جوشی سے ملے۔ وہاں سے رخصت ہو کر ناصر گھر آ کر سو گیا۔ جس مشن پر آج وہ روانہ ہونے والا تھا، اس پر روانہ ہونے سے پہلے آرام کرنا ضروری تھا۔ اسے ماسٹر عبداللہ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ انہیں یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ناصر نے اللہ سے مدد مانگی، وہ جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ دعائیں مانگتے مانگتے وہ نیند کی وادی میں چلا گیا۔ آنکھ کھلی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ناصر مسجد گیا، نماز ادا کی اور اللہ سے خوب دعائیں مانگی۔ جب فارغ ہوا تو اس کے دل میں عجیب سا اطمینان تھا۔ عشاء کی نماز وہیں پر ادا کر کے گھر گیا، کھانا کھایا اور رات کا اندھیرا گہرا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا پہلا پہر ختم ہونے کو آیا تو وہ اٹھا اور اندھیری گلی میں چل پڑا۔ ناصر کے سامنے اب ایک ایسا راستہ تھا جو بظاہر بہت پیچیدہ تھا، مگر اسے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ وہ ذات اسے تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ابا کو ڈھونڈنے کے لیے وہ ہر حد پار کرنے کو تیار تھا، اور اس مقصد کو پانے کے لیے اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ شاید نفسیاتی طور پر اسی عزم نے اسے آج لال حویلی کے خوف سے آزاد کر دیا تھا۔